تو یہ پھر ہم کیسے فرق کریں گے افلاطون کی جو تھیوری آف فارمز ہیں اور پھر عیان ثابتہ ہیں؟ تو ماقبل مسیح میں افلاطون جو سقراط کے شاگرد تھے، ان کی جو دا ریپبلک کتاب ہے، ریاست، انسانی علم تو حواس خمسہ پر مبنی ہے، وہ نا ڈیٹا باہر سے جو آتا ہے، بالکل فکر، اس چیز کا نام ہے کہ میں اس پرٹیکولر گلاس کے اوپر جو ہے، تو افلاطون نے اپنی کتاب ریاست کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پلنگ کی مثال پیش کرتا ہے۔ افلاطون لکھتے ہیں کہ خدا نے ایک ہی پلنگ پیدا کیا، بنایا۔ پلنگ مطلب وہ بیڈ، ایک ہی بیڈ بنایا، یعنی ابن عربی کے عین ثابتہ کو خدا کی ذات سے نہ تقدم زمانی حاصل ہے نہ تاخر زمانی حاصل ہے سکتے، یعنی افلاطون کی جو تھیوری ہے وہ امیجز اور مطلب عالم امثال سے وہ معقولات سے، اور شیخ جو ہے صور افلاطون جو ہے وہ مقولی ہے، یعنی وہ شریمد شنکراچاریہ، افلاطینوس، شیخ اکبر، رومی، غزالی، کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ کے فلسفہ کے اندر عیان اصل میں افلاطون کی جو فارمز کی تھیوری ہے، صور افلاطون، وہ بنیادی طور پر اسماء بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو another پوڈکاسٹ ایپیسوڈ۔ ڈاکٹر زاہد مغل صاحب کے ساتھ ایک نئی ڈسکشن ہوگی آج کے پوڈکاسٹ میں، اور امید کرتا ہوں اس سے پہلے والی ڈسکشن اور پوڈکاسٹ آپ نے سنے ہوں گے اور ضرور آپ پسند کریں گے۔ اگر اس میں آپ اپنی کوئی آراء دینا چاہتے ہیں، کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کافی پوڈکاسٹ ہم نے کی، کافی ڈسکشن ہوئی، اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو علم ہے، جو ڈسکس ہوتا ہے، جو آپ پڑھتے ہیں، اس سے ہم خود تو فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اس سے قبل شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے، بالخصوص آپ کا کنسیپٹ عیان ثابتہ کا جو تھا، اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی اور کافی ویورشپ اس کی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو صرف عیان ثابتہ نہیں ہے، بلکہ افلاطون نے بھی کوئی تھیوری پیش کی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ پھر ہم کیسے فرق کریں گے افلاطون کی جو تھیوری آف فارمز ہیں اور پھر عیان ثابتہ ہیں؟ میں یہ سب نہیں پا رہا، دیکھیں یہ میں یہ ارد گرد وسعت پذیر مادی کائنات اور خدا، میں بنیادی طور پر تصور خدا مادی کائنات کا انٹرپلے ہوں۔ تصور خدا اور مادی کائنات، ان دونوں کا انٹرپلے کا جو اپنا اس کی پلے ہے، پلے گراؤنڈ ہے، وہ انسانی دماغ ہے، عقل ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر زمانے کا انسان جس کے اندر تجسس ہے، اس کے اندر مادہ جستجو ہے، وہ حقیقت کو تلاشنے، سمجھنے، اس کی ساری جو سوجھ بوجھ ہے وہ کرتا رہا ہے۔ تو ماقبل مسیح میں افلاطون جو سقراط کے شاگرد تھے، ان کی جو دا ریپبلک کتاب ہے، ریاست، جس پہ انہوں نے ریاست کے بنیادی اصول اور اس کے ڈھانچے پہ بات کی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے، اور اس کے بعد جو ان کے مکالمات ہیں، ان کے اندر تھیوری آف فارمز اسے کہتے ہیں، یا صور افلاطون کہتے، صورت کی جمع سے نا صور افلاطون۔ بالکل بالکل۔ اور شیخ کے حوالے سے یہ تو آپ لوگ خاص جانتے ہیں کہ عین ثابتہ، عیان ثابتہ۔ بنیادی طور پر یہ سوال اس چیز سے متعلق ہے کہ آخر خدا جو اس کائنات کی حقیقت اولا ہے، وہ اس کائنات کی کوز بھی ہے، وہ اس کائنات کا سرچشمہ اور منبع بھی ہے، تمام صفات کے ذریعے سے وہ کائنات کو ظہور اور تخلیق دے رہا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟
میں اشیاء کو جانتا ہوں، میں علم کسے کہتا ہوں، وہ ہم بخوبی آگاہ ہیں. بالکل. یعنی انسانی ذہن کا جو سارا علم ہے وہ امیج بنا کر، صورتیں یعنی صور بنا کر، ان کے روابط قائم کر کے، قضیات بنا کے یعنی پراپوزیشن بنا کے وہاں سے نتیجے نکالنے کا نام ہے. انسانی علم تو حواس خمسہ پر مبنی ہے. وہ نا ڈیٹا باہر سے جو آتا ہے، بالکل. اس کو جو ریشنل فیکلٹی ہے جسے ہم فکر عقل کہتے ہیں، یعنی عقل کی فیکلٹی ایک فکر ہے، تھاٹ، تو وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. پروسیس کرنے کا نام میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیٹا سے امیجز تراشتا ہے اور اس کے بعد امیجز کے خواص، پراپرٹیز اور باہمی ساری امیجز کو جو بھی ایک مخصوص چیز سے متعلق ہے وہ بنا کر نتیجہ نکالتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد دوبارہ ہماری میموری میں وہ محفوظ سیو ہو جاتا ہے. تو انسانی طریقہ تو یہ ہے. اب خدا کے علم کو کیسے سمجھا جائے اور وہ کس طرح کائنات سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، بنیادی طور پر یہ سوال اس سے متعلق ہے. بالکل بجا کہا آپ نے. تو اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، بس یہ گلاس ہے نا پڑا ہوا، کئی طرح کی جو حسیات ہیں وہ میری ذہن پہ مرتب ہوتی ہے. میں اس پرٹیکولر گلاس کا جو کانسیپٹ ہے، پرٹیکولر گلاس کی جو امیج ہے، اسے میں گلاس کے طور پہ ریڈ کرتا ہوں، میری میموری میں سیو ہوتا ہے. لیکن تھاٹ، فکر، اس چیز کا نام ہے کہ میں اس پرٹیکولر گلاس کے اوپر جو ہے وہ اپنا بے نیاز ہو کے نہیں بیٹھتا، بلکہ فکر میموری سے اس مخصوص گلاس کے جو تصور ہے اسے لیتا ہے، اس پر کام شروع کرتا ہے. بالکل. کہ کیا دنیا میں ایک ہی گلاس ہے، اور اگر ایک ہے تو اوکے، اگر نہیں ہے تو کس کس طرح کے گلاس ہو سکتے ہیں، کس کس میٹیریل سے بنائے جا سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی گلاس کا لفظ جو ہے وہ کس قسم کے برتن کے لیے بولا جائے گا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. بالکل. لیکن اگر میں آپ کے سامنے لفظ گلاس کو بولوں تو آپ کے، اور میں اسے ایک جنرل سینس میں پیش کر رہا ہوں، تو آپ کے سامنے کسی مخصوص گلاس کا تو پھر جو تصور ہے، یعنی امیج ہے، شبیہ ہے، وہ نہیں آئے گی. بالکل. تو وہ بنیادی طور پہ آئیڈیا کہلاتا ہے. جو پرٹیکولر گلاس ہے اسے پرٹیکولر آئیڈیا کہتے ہیں، اور وہ جو کانسیپٹ ہے وہ جو اسے جنرل آئیڈیا یا نوشن یا کانسیپٹ کہتے ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ شیشے کا گلاس، پھر امیج مطلب وہ آئیڈیا دیکھا ہوا ہے. بیان کر دی نا، اسٹیل کا گلاس ہے، شیشے کا گلاس، مگر گلاس جو ہے یہ ایک کانسیپٹ ہے. بالکل. یہ اس گلاس کی طرف نہیں، اس کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یا دوسری سینس میں دنیا کے ہر گلاس کی طرف کرتا ہے. اسے کہتے ہیں کانسیپٹ یا نوشن. اسے ٹرم بھی کہتے ہیں جب اسے زبان میں بولا جاتا ہے. تو افلاطون نے اپنی کتاب ریاست کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پلنگ کی مثال پیش کرتا ہے خدا کے علم کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے، کہ آیا خدا پرٹیکولرز کو جانتے ہیں یا یونیورسلز کو جانتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے. تو افلاطون لکھتے ہیں کہ خدا نے ایک ہی پلنگ پیدا کیا، بنایا. پلنگ مطلب وہ بیڈ، ایک ہی بیڈ بنایا. یعنی وہ بنیادی طور پہ آئیڈیا آف آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں. اچھا. یعنی خدا کے علم میں یونیورسلٹی کے طور پہ یونیورسل جو کانسیپٹ ہے پلنگ کا وہ موجود ہے. ایک کانسیپٹ. اب اس کے سارے جو تمثالات ہیں، یعنی اس کے مماثل جو پلنگ ہیں، مثلا کاریگر جو ہے ایک مستری بناتا ہے، اس کے بعد میں اگر پینٹر ہوں تو میں پینٹ کر کے بناتا ہوں، اور اسی طرح لکڑی سے بنایا جاتا ہے، لوہے سے، یا کئی طرح کے پلنگ پھر بن سکتے ہیں. لیکن خدا پلنگ کو، یا چار پہ تو علیحدہ جنس میں آ جائے گا، کہ وہ آئیڈیا کے طور پہ وہ خدا یعنی پرٹیکولر پلنگ کو نہیں جانتا،
اس کے اندر پلنگ اور اس کی ساری جو حقائق ہیں وہ موجود ہیں. اب یہ گلاس کیا خدا اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو اب ظاہر اصل جو خدا کے علم کی نوعیت ہے یہ بھی اس کے اندر پوٹینشلی موجود ہے. یعنی وہ اعلیٰ درجے اگر یہ کہا جائے نا کہ وہ جس طرح میں اسے جان رہا ہوں خدا اس طرح جانتا ہے، تو خدا کے علم کے اندر جو تجدد ہے نا، یعنی زمان و مکان شامل ہو جاتا ہے کہ پھر ہر لمحہ چیز بدل رہی ہے. کیونکہ میری سٹیٹ بدل رہی ہے، یہ گلاس پہلے نہیں تھا پھر بنایا گیا اب یہاں ہے، یہ ساری کی ساری صفات پھر خدا کے علم کو دینا پڑیں گی. تو اس سے پھر خدا کے زمانی مکانی ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو یونیورسل کانسیپٹ ہے، یونیورسلی اسے ویسے کہا جاتا ہے، خدا کے علم کی نوعیت وہ ٹھہرائی جاتی ہے. یہ فلسفی کا طریقہ ہے. اب جو شیخ کے اعیان ہے وہ بنیادی طور پر یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عین ثابتہ ہے وہ زمان و مکان سے پرے درجہ ذات کا نام ہے، نہ اسے تقدم اور نہ تاخر زمانی حاصل ہے. یعنی ابن عربی کی عین ثابتہ کو خدا کی ذات سے نہ تقدم زمانی حاصل ہے نہ تاخر زمانی حاصل ہے، زمان و مکان سے دور ہے. یعنی وہ خدا کی ذات کی عینیت کا نام ہے. اب یہاں جو محققین ہیں ان کا یہ خیال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو صور افلاطون ہیں، فارمز آف افلاطون جو تھیوری ہے اس کی، وہ بنیادی طور پر آئیڈیاز کی بات ہے. یعنی آپ نے جو جنرل آئیڈیا ہے کانسیپٹ گلاس وہ ایک قائم کیا، الٹیمیٹلی امیج تو وہ بھی کھو دیتا ہے. تاہم محقق ان کا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی افلاطون کا یہ جو آئیڈیا آف آئیڈیاز ہے یہ معقولی ہے، اور ہر معقولی چیز وہ امیج سے وابستہ، تمثال سے وابستہ ہو، بالکل وابستہ ہو جاتی ہے. اور شیخ کی جو عین ہے اس کے لیے امیج شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ درجہ ذات پہ چلی گئی ہے. یا یوں کہہ لے کہ اگر امیج وابستہ کرنی ہے تو وہ امیج زمانی مقامی نہیں ہے. اب نیا مسئلہ قائم ہوگا کہ زمان و مکان کے بغیر تو ہم امیج اور تمثال اور اپنا صورت کا تصور ہی قائم نہیں کر سکتے. یعنی افلاطون کی جو تھیوری ہے وہ امیج اور مطلب عالمی امثال سے، اور شیخ جو ہے وجدانیہ سے کہہ لیں یا یعنی معقولات سے پرے کا نام ہے، عرفان ذات الہی. ہاں کچھ اس طرح سے ہے. دوسرا ان میں فرق یہ ہے کہ شیخ کے جو اعیان ہے وہ ہر شے جو ہے اس کا ایک عین خدا کے علم کے اندر موجود ہے. لیکن صور افلاطون کے کیس میں آئیڈیا کے اندر باقی چیزیں جو ہیں اپنا وجود کھو دیتی ہے. لیکن شیخ کے اعیان کے مطابق خدا کی علم میں ہر شے کی عین موجود ہے. یعنی ہر جو انفرادی شخصی شے ہے، انفرادیت رکھتی ہے، کسی طرح بھی آپ کر لیں. یعنی ہم بات کرتے ہیں اجناس کی، ہم بات کرتے ہیں انواع کی، اور پھر انواع کے اندر افراد کی یا اصناف یا صنف جسے کہتے ہیں. تو ہر صنف کے لیے علیحدہ عین ہے شیخ کے نظریہ اعیان کے اندر خدا کے علم میں. اور وہ ذات سے تقدم اور تاخر زمانی، یعنی آپ اسے یوں کہیں کہ یعنی انٹیریورٹی اور پوسٹیریورٹی، یعنی پہلے ہونا اور بعد میں ہونا ذات سے وہ نہیں ہے بالکل. تو پھر شیخ کے اعیان کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر شیخ کی جو امیوٹیبل اینٹیز ہیں اور کی ٹائپس ہیں، فکسڈ اینٹیز ہیں، وہ بالکل ہی درجہ ذات کا نام ہے، وہ ماورا زمان و مکان حقائق ہے، خدا کے صور علمیہ کا نام ہے. اور جو میں ویسے اتفاق نہیں کرتا، لیکن چلیں اب جس طرح یہ محققین پیش کرتے ہیں، صور افلاطون جو ہیں وہ معقولی ہے، یعنی وہ امیج ذہن کے اندر درجہ معقول پر امیج سے سمجھی جاتی ہے. بالکل.
اور وہ زمانی امکانی شے ہے. بلکہ وہ غار والا واقعہ بھی سارا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اسی ادراک سے متعلق. بالکل آپ کی بات بجائے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صوفی کو عرفان ذات الہی میں آگے بڑھنے کے لیے شیخ ابن عربی کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اگر حقیقت کو کسی کو سمجھنا ہے، اسے اپنے دامن میں سمونا ہے، تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا شیخ کوئی عطاب نہ کرے. شریمد شنکراچاریہ، افلوطینوس، شیخ اکبر، رومی، غزالی، یہ انسانیت کا سرمایہ ہے. تاہم اب شیخ نے چونکہ اسلامی دنیا کے اندر بہت ہی خوبصورت جمالیاتی طریقہ سے پیش کیا ہے تو کیوں نہیں. بالکل. یہاں میں ایک اور اہم چیز پیش کرتا چلوں. آپ مجھ سے یہ اگر سوال کریں نا کہ وجود کسے کہتے ہیں، اور کچھ محققین میں پہلی بات کہ جو کنٹینیوشن ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ کے فلسفہ کے اندر عیان یعنی عیان سابقہ یہ خدا کے ازلی علم کا نام ہے، اور بنیادی طور پر مادہ اسی چیز کا نام ہے. عیان سابقہ اور مادہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے. لیکن آپ نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ مادے کو آپ زمانی کا نہیں کہہ رہے ہیں. بالکل. اور جسے میں کہہ رہا ہوں مادہ، وہ ماورا زمانوں کا یہ جو مایا ہے، اپیرنس ہے، اس کا نام ہے حی اللہ جسے کہتے ہیں. تو دوسرا اسماء الہیہ ہے جو ذات سے خدا کے علم کے ساتھ یعنی عیان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو پھر وجود اپیئر ہوتا ہے. عیان جو ہے وہ خدا کے اسماء، خدا کا جو اسم ہے نا، حفظ ہر چیز کو محفوظ کرنے والا، اس کے تحت عیان جو کہ تو خدا کے علم کے اندر ازلی و ابدی طریقے سے درجہ ثبوت میں موجود رہتے ہیں. یہ صرف اسماء ہر عین کے اندر اپنے اثرات، خواص اور احکام جو ہے ظاہر کرتے ہیں. بالکل. یعنی عیان فکسڈ رہتے ہیں. تو کچھ محققین کہتے ہیں کہ خدا کے جو اسماء ہے، اصل میں افلاطون کی جو فارمز کی تھیوری ہے، سور افلاطون، وہ بنیادی طور پر اسماء کے مماثل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اسماء زمان و مقام میں ظہور کرتے ہیں. شیخ نے یہ فتوحات کے اندر لکھا ہے کہ اس میں اول اور آخر یہ بنیادی طور پر زمان و مکان کو یہ پیدائش دیتے ہیں، یہ پیدا کرتے ہیں. تو اب وہ جو قرآن کی جس طرح آیت ہے وَهُوَ الْأَوَّلُ اپنا ظاہر والباطن، تو سارے اسماء ان اسماء کے ضمن میں آ جاتے ہیں. تو سور افلاطون امیج سے متعلق ہے، اور اسماء چونکہ وجود پیدا کرتے ہیں، اور وجود سے مراد ہے معقولات کے ذریعے سے حقائق کو جاننا. بالکل. تو لہذا سور افلاطون جو ہے ان کا تعلق اسماء الہیہ سے زیادہ بنتا ہے. بالکل. نہ کہ عیان سے، کیونکہ عیان، اور یہ اس میں محققین کافی واضح نظر آتے ہیں کہ شیخ کی عیان چونکہ درجہ ذات پہ چلی جاتی ہے، تو افلاطون مقولی تو وہ اسماء ہی بنتے ہیں. بالکل بالکل. بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب ڈسکشن رہی، بڑی گہری گفتگو تھی. جو کوئی سنے گا سمجھے گا، کوئی سمجھے گا، اور جو سمجھے گا وہ پھر جان پائے گا کہ حقیقت کیا ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا، جو نئے دور میں یہ ایک سمجھنے، سمجھانے اور انخلاء جذبات جسے ہم کیتھارسس کہتے ہیں نا، اس کا ایک اچھا طریقہ ہے. بالکل. آپ نے مجھے بٹھا لیا، کسی اور کو بٹھا لیا، یا جس طرح آپ تو ساری دنیا، یہ یورپ کے اندر بھی اور مشرق کے اندر بھی پوری دنیا میں پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ انخلاء جذبات بھی ہے، اور اس سے اگر کوئی سننا چاہے تو سن بھی سکتا ہے، ورنہ ہم تو وہ فقیر ہے کہ صدا لگائے اور آگے چلیے. بالکل. یہ بات آپ کی بجا ہے. جو سننا چاہتا ہے وہ سنے بھی، اور سبسکرائب بھی کرے، کمنٹ بھی کرے، لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی الفاظ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ یاسر جامی پوڈ کاسٹ.